बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ फारूक हमीद ख़ान, आपसे मुखातिब हूँ। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र अल्लाह करके पाकिस्तान की कौमी असम्बली का आज पहला इजलास हुआ, जिसमें मेंबर्स ने ओथ लिया और फिर उन्होंने असम्बली का रजिस्टर जो है उसमें जो रवायत है, ट्रेडिशन है और प्रोसीजर है, उसके मुताबिक उन्होंने साइन किया। अब रेगुलर मेंबर बन गए। लेकिन आज के सेशन में जो हंगामा राई हुई, तो मुझे पीटीआई के गवर्नमेंट जब बनी थी 2018 में, तो उसका पहला जो सेशन हुआ था उसकी यादें ताज़ा हो गई। अफसोस की बात यह कि पहली मरतबा गो कि उस वक़्त हालात और थे, इस दफ़ा हालात मुख्तलिफ हैं जिसमें ये पार्लियामेंट वजूद में आई है। लेकिन उस वक़्त ऐसे हमने नारे नहीं सुने, ना कभी पहले। चोर चोर दोनों साइड से नारे लगाए जा रहे। बहुत दुख हुआ इन नारों को सुन के। लेकिन अब क्या किया जाए, इसमें हकीकत है नहीं है, ये अल्लाह बेहतर ही जानता है, या मेरे व्यूअर्स जो हैं वही इसका फैसला कर सकते हैं कि क्या ये नारे ठीक लगाए जा रहे थे। तो मेरे ज़हन में एक बात आई कि अगर ये कह रहे हैं दोनों साइड के चोर चोर, तो मुझे बताएं कि फिर वो ईमानदार लोग किधर हैं। तो फिर मैंने जब वो चेहरे देखने शुरू किए, उसमें बड़े बड़े बुजुर्ग सियासतदान, सीनियर सियासतदान, मेरा ख्याल है 20-25 साल से वो नेशनल असम्बली के मेंबर हैं। जनाब वडेरे भी, जागीरदार भी, सरमाएदार भी। आप उनको करप्ट अशराफिया बोलें या सिर्फ अशराफिया बोलें। और एक तो मैंने नोट किया कि एक एडिशन अब हो गई है, एक दो और ऐसे कुछ मेंबर भी मैंने देखे हैं जिनको हमेशा हम रेफ़र करते हैं कब्ज़ा ग्रुप के लोग हैं। तो ये ऐसी लोग तो सामने आए हैं। फिर हमने ये भी देखे कि ऐसे ऐसे यंग लोग हैं जिनको हम पहचानते नहीं कि ये लोग भाई किधर से आ गए। कोई साबिक फाटा का मेंबर है, कोई आया है बलूचिस्तान से, यंग लोग, मैं आगे उसके बारे में बात करूंगा। तो ये मेजॉरिटी जो मैंने देखी है वहाँ पे, जो बड़ी पार्टी की, हुकूमती पार्टी से, मैंने नोट किया कि उनके चेहरे में वो रौनक नहीं है, वो स्माइल नहीं है, वो खुशी नहीं है, बहुत डिम चेहरे। और लगता था वो कोई शर्मिंदा है, कोई गिल्टी है। क्यों गिल्टी है वही जानते होंगे, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन नेशनल असम्बली पे जहाँ पे यहाँ पे सामने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की लार्ज पोर्ट्रेट है और कुरानी आयात भी मेरे ख्याल वहाँ पे है, लेकिन इस तमाम माहौल में इन लोगों ने हलफ उठाया है। लेकिन बहरहाल ये उनका अपना दीन है, ईमान है, नो प्रॉब्लम। मैं ख़ास नवाज शरीफ साहब के बारे में बात करना चाहता हूँ। देखें, हमारे 3 टाइम्स एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं और मुझे बड़ा दुख हुआ उस वक़्त जब गालिबन कुछ एक दो वीडियोज़ मैंने देखी कि उनके ऊपर कोई चीज़, जब वो साइन करते रजिस्टर, तो गालिबन किसी ने कोई मास्क था या क्या चीज़ था, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट गया है हवा में उनकी तरफ। नहीं, ये गलत है। जो भी आपका सियासी इख्तलाफ हो, लेकिन कभी एक सीनियर पॉलिटिशियन को इस तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। नवाज शरीफ साहब 7 साल बाद पार्लियामेंट के अंदर आए, उस लिहाज से मुझे खुशी भी उनको देख के कि उनकी सेहत इतनी है कि वो अब अल्हम्दुलिल्लाह पार्लियामेंट में आए हैं। लेकिन ये भी फिर मैंने नोट किया, न सिर्फ नवाज शरीफ बल्कि और भी उनके साथी, कि फिर वही बात है कि चेहरे पर रौनक उस लिहाज से नहीं थी कि जिस तरह कोई शख्स खुश हो कि जनाब मैं पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में वापस आया हूँ इतने अरसे के बाद। वैसे तो उनके तो एडवर्टीजमेंट्स थे 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर के, लेकिन बहरहाल अल्लाह की शान है, जब चाहे दे दे, जब ना हो तो ले भी ले। तो लिहाजा वो तो प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, शहबाज शरीफ साहब आगे बनने जा रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने वो दौर देखा है, जो उनका जोश था, दबदबा था, रोब था और ज़ोर था, फोर्स थी, वो अब नहीं रही। तो लगता यह है कि कुदरत का भी एक निज़ाम है कि एक वक्त आता है, अल्लाह ताला उनको और बड़ी लंबी ज़िंदगी दे, कि कुदरत का निज़ाम है कि एक वक्त आता है जब आपको ख़ुद फैसला करना चाहिए कि आई शुड फेड अवे, अब मैं वक्त आ गया है रिटायर हो जाऊँ। मेरा अपना ख्याल है कि अगली पार्लियामेंट से पहले, यानी कि 5 साल के बाद जो अगली पार्लियामेंट आएगी,
میرا نہیں خیال ہے کہ یہ جتنے میں آپ کو بتایا ہے وڈیرا جاگیردار جو اتنے سالوں سے ان کے چیئر دے رہے ہیں، میرا خیال ہے میکسیمم اس پارلیمنٹ میں یہ لوگ نہیں ہوں گے. اللہ ان کو لمبی سے دے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ پھر آپ کو ریٹائر ہونا ہوتا ہے. یہ لا آف نیچر ہے. لیکن جس چیز نے مجھے بڑا امپریس کیا، ماشاءاللہ ینگ لوگ، میں نے جیسے پہلے ذکر کیا سابق فاٹا کے ایک ایم این اے، اس کی تقریر مجھے ابھی تک میں نام ڈھونڈ رہا ہوں، کچھ نام مجھے صحیح مل نہیں رہا. کیا اس ینگ آدمی نے تقریر کی، جوش، جذبہ، ولولہ. اور پھر ایک اور پارلیمنٹرین کو میں نے دیکھا جو کہ فرسٹ ٹائم آئے اپنا نیشنل اسمبلی میں، بلوچستان سے، میرا خیال جمال رئیسانی ان کا نام ہے. اور یہ وہی ہیں جن کے جو والد ہیں وہ شہید ہوئے تھے ایک 2-3 سال پہلے بلوچستان میں ایک بام بلاسٹ میں. ان کا کوئی جلسہ ہو رہا تھا. تو اب آپ دیکھیں، ایک طرف وہ سینئر ہمارے روایتی سیاستدان، ایک طرف اس طرح کے یہ 2 نوجوان، ٹھیک ہے نا جی، اور اس کے علاوہ بڑے لوگ جن کو ابھی ہم پہچانتے نہیں ہیں، تو ایسا ایسا پتہ لگے گا کون کون لوگ ہیں. وہ سارے آئے ہیں. کئی ایسے ہیں جنہوں نے پتہ نہیں کتنا کتنا عرصہ جیلوں میں گزارا ہے، لیکن بہرحال وہ دیر لکی، وہ اپنا الیکشن جیت کے اور آگے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آئندہ یہ جو پارلیمنٹ ہے، ایک تو یہ کہ یہ جب تک یہ پارلیمنٹ قائم ہے، انشاءاللہ اللہ کرے پورے 5 سال قائم رہے، اس میں ینگ لوگوں کی سوچ اور سینئر لوگوں کے درمیان سوچ کا ایک بڑا سخت ٹکراؤ ہم دیکھیں گے. اور دوسرا یہ کہ اس میں ہنگامہ رائی جو ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ چلتی رہے گی. دیکھیں پولرائزیشن، سیاسی کشیدگیاں، سیاسی نفرتیں اتنی حد تک بڑھ گئی ہیں کہ یہ تمام چیزیں تقریباً سیاسی دشمنیوں میں چینج ہو گئی. اور یہ آپ کو، اور پچھلے کچھ عرصے سے جو صورتحال بنی ہوئی ہے خاص کر اپوزیشن کے لوگوں کی، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ان کے جو کوئی نئے لیڈر بھی ہیں، وہ ان کی جو تقریریں اس میں ایک جوش بھی ہے، لیکن ایک غصے کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بھی نظر آتا ہے. لیکن بہرحال یہ تمام فطری چیزیں ہیں. کچھ مجھے لوگ بڑے جذباتی بھی نظر آئے کہ جو مل رہے تھے بڑے عرصے کے بعد یہ پچھلے 2 سال کے حالات میں، اور وہ بھی ایک فطری چیز. اب میری کچھ اسسمنٹ ہے. پارلیمنٹ کے سیشن جتنے بھی ہوں گے، یہ ان میں ہمیشہ ہنگامہ رہی ہم دیکھتے رہیں گے. یہ کوئی سموتھ سیلنگ نہیں ہوگی گورنمنٹ کی اور اپوزیشن کی. یہ ایک قسم کا اگر آپ کہیں تو ہم ایک پارلیمنٹ کے ذریعے ہم ایک بدلا ہوا پاکستان دیکھ رہے ہیں، ایک نیا پاکستان دیکھ رہے ہیں جس میں پاکستان کی نئی ایمرجنگ ینگ جنریشن، نئی نوجوان قیادت اب وہ آ رہی ہے پاکستان کو سنبھالنے کے لیے، جو کہ ایک بہت خوش آئین ہے پاکستان کے فیوچر مستقبل کے لیے، پاکستان میں جمہوری عمل کے لیے، پاکستان میں رول آف لا وغیرہ وغیرہ، آئین کی بالادستی. کیونکہ یہ ینگ لوگ وہ ہیں جو کہ سوشل میڈیا ٹرینڈ ہیں، یہ وہ ینگ لوگ ہیں جو کرپشن برداشت نہیں کریں گے. یہ پاکستان کو صحیح راستے پہ جاتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، اور ان کو ایک ایسا سوشل میڈیا نے شعور دیا ہے. سوشل میڈیا، اس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں وائس آف دا پیپل، عوام کی آواز، کہ یہ لوگ آپ دیکھیں یہ اس جنریشن کے لوگ ہیں. اور اگلی الیکشن سے پہلے تو آپ کو معلوم ہے 2-2.5 کروڑ اور نوجوان جو ہیں وہ آپ کی اس میں آ جائیں گے الیکشن پروسیس میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے الیکشن جو ہوں گے وہ تو کنٹرول بھی کرے گی، چلائے گی بھی، اور سارے فیصلے کرائے گی بھی ہماری نوجوان جنریشن. گڈ فار پاکستان میں دوبارہ کہوں گا. میں نے کہا کہ اولڈ گارڈ، سینئر سیاستدان اور ینگ پولیٹیشین، ان میں بالکل اب ہم ٹکراؤ دیکھیں گے. لیکن میری گزارش ہے ینگ نئے سیاستدانوں کو کہ ہمارے جو سینئر سیاستدان ہیں، خاص کر میں گورنمنٹ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، ان کا عزت، ان کی رسپیکٹ ہم پہ لازم ہے، چاہے جو مرضی آپ ان کے بارے میں سمجھیں، جو مرضی ان کو کہیں. لاسٹ، محترم شہباز شریف صاحب، بالکل 1-2 دن کی بات ہے، وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے. بالکل ان کو اس وقت بھی ہم مبارکباد دیں گے. لیکن 2-3 چیزیں ہیں جو کہ شہباز شریف صاحب کو ایز پرائم منسٹر اب ذہن میں رکھنی ہیں. نمبر 1 کہ پاکستان کی معیشت کی جو حالت ہے، ظاہری بات ہے قرضے لینے ہیں، IMF کے ساتھ بات چیت، فورن ٹور بھی آپ کے ہوں گے، خود آ رہا. وہ
جو کہتے ہیں نا کہ وہ فقیر کا لفظ استعمال کرنا کہ ہم فقیر ہیں یا ہم بیگر ہیں یا ہم کشکول لے کے آئے ہیں، جس طرح انہوں نے اپنی پچھلی گورنمنٹ کے دوران شروع میں کافی دفعہ یہ الفاظ استعمال کیے تھے اور لوگوں کا بڑا ریئیکشن آیا تھا۔ پاکستانی ایک خوددار قوم ہے، ہم اپنی سیلف رسپیکٹ کو آنر کرتے ہیں، لہذا کسی طریقے سے ہماری سیلف رسپیکٹ کو آپ کمپرومائز نہ کریں۔ اور دوسرا ایک آن اے لیٹر نوٹ کہ جب آپ فورن ٹور کریں گے، آپ فورن لیڈرز کو ملیں گے تو خدا رہا ایک ایٹ دیٹ لیول کوئی ذرا ایٹیکیٹ بھی چلتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ ٹھیک اچھی بات ہے کہ یہ شو کرتا ہے کہ آپ ذاتی طور پہ ان کے ساتھ مل رہے ہیں، لیکن فزیکلی بازو پکڑنا اور اس طرح کا میرا خیال ان چیزوں کو اوائڈ کریں۔ تو اس میں بھی شہباز شریف صاحب کو تھوڑا بہت یہ جو فورن وزٹس کا جو پروٹوکول ہے اس پہ بھی ان کو اب تھوڑا سوچنا پڑے گا۔ آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ پاکستان بدل رہا ہے، پاکستان بدل گیا ہے، اور یہ نیشنل اسمبلی اور جو پروونشل اسمبلی جن کے بارے میں میں پھر بات کروں گا، ان میں جو لوگ آئے ہیں یہ کلیئرلی انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان ہیز اے ویری گڈ فیوچر، ہمارا مستقبل انشاءاللہ روشن ہے، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ پھر بڑی امپورٹنٹ تبدیلی قیادت ینگ لوگوں میں آ رہی ہے پاکستان میں۔ ہم نے میری جیسے لوگوں نے اور کیا کیے، پاکستان کو نقصان ہی پہنچایا نا۔ پاکستان تقریباً دیکھیں کتنا مقروض ہو گیا، کتنا فارن لونز کے بوجھ کے نیچے ہم کتنا دب گئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اب ینگ جنریشن کو آہستہ آہستہ ہمیں ہینڈ اوور کرنا پڑے گا تاکہ وہ پاکستان کو نئے راستے پہ لے کے جائیں۔ بہت شکریہ، ایز آلویز پاکستان زندہ باد۔